جب کوئی چیز جبر کے تحت منوانے کو نہیں رہتی تو آخری حربہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ صاحب اس پہ دستخط کریں، جناب والا اس بات کو مانیں، یہ بیان دیں، وگرنہ آپ کے گھر میں خواتین بھی ہیں، اور جو نہیں کرتا پھر اس کی بیٹیاں بھی اٹھا لی جاتی ہیں، پھر جو نہیں کرتا ان خواتین پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہمیں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہے اور جو کام کرتے ہیں ان اصحاب عزیمت کی راہ اور ہے، اور جو لوگ کمپرومائز کر کے زندگیاں بسر کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ اور۔ 1928 میں یا پھر 31 میں گاندھی آئے اور پٹھانوں کا بہت بڑا مجمع تھا، بنیر، سوات، ہر جگہ کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور 70-80 ہزار کا اجتماع تھا۔ اس نے کہا میں یہ دیکھنے آیا ہوں پٹھانوں کہ جو بات بات پر گولی چلاتے تھے اور پستول نکال لیتے تھے، انہیں خان عبد الغفار خان نے کیسے پرامن شہری بنا دیا ہے، اور عدم تشدد کا میرا فلسفہ کس طرح انہوں نے اپنایا ہے۔ ولی خان اور ان کے والد خان عبد الغفار خان سفر کر رہے تھے، خط ملا، اور عبد الغفار خان نے کہا بیٹے سے، ولی خان سے، کہ یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ خط انہوں نے کھولا، کوہاٹ سے ایک عبد الغفار خان تھے، ان کے ہم نام، انہوں نے وہ خط لکھا تھا۔ اب بھی ان کی اولاد ممکن ہے زندہ ہو، اب بھی ممکن ہے پٹھان انہیں جانتے ہوں۔ اسے خط میں لکھا کہ خان صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر پٹھان ہونے کے باوجود تشدد نہیں کروں گا، اور میں عمر بھر کبھی بھی بندوق نہیں اٹھاؤں گا۔ میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اب پستول اٹھا لی، اور صورت حال یہ ہے کہ مسلم لیگ کے غنڈے، بدماش اور پٹھانوں میں جو ملا بکے ہوئے ہیں اور گورے، یہ سب مل کے ہم آزادی پسندوں پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس جوانی کے دور میں ننگا کر کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں، گھس جاتے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا بیٹا۔ جوانی کے دور کا ایک لڑکا، ماں بہنیں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، جیل کاٹ کے آیا ہوں 4 سال، کوئی پرواہ نہیں، آپ کا پیروکار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں قربانی دینے سے، لیکن جب بات ماں اور بہن تک پہنچے تو حضرت یہ پٹھان کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ میں سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ سے وعدے کو توڑ رہا ہوں، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں خدا نے منع کیا ہے لیکن حرام موت مر رہا ہوں۔ پستول میرے ہاتھ میں ہے، اور آخری خط آپ کے نام، اسے اپنے آپ کو گولی ماری اور مر گئی۔ اس لیے نوارہ تلخ ترمیزن، نغمے اور گانے کا اور بلند کرو، چمحمل را گراں بینی، جب تمہیں بوجھ محسوس ہو۔ ہمیں روز صبح شام، مجھے محسوس ہوتا ہے میں غلام ہوں، میں سوتا ہوں تو غلامی کا تصور ہوتا ہے کہ میں غلام، اٹھتا ہوں تو پہلا خیال شاید خدا سے بھی پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ تو غلام ہے۔ ہم اس غلامی میں نہیں جی سکتے، ہم نہیں رہنا چاہتے اس غلامی، اس ناانصافی کے دور میں ہم نہیں جی سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدل کا قیام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط معیشت بغیر ہاتھ پھیلائے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بدلیں۔
ہمیں ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ حکومتیں کچھ کریں۔ ہم اگر علم کے میدان میں گھس جائیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم بچوں کے لیے اسٹڈی روم، اسٹڈی ہالز قائم کریں، جہاں اپنے بچوں کو بغیر کسی تردد کے مفت کھانا کھلائیں، مفت انہیں تعلیم کے لیے مواقع میسر کریں، اور ہم اپنی بچیوں کے لیے لا کالج کھولیں، اور ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ میڈیکل کالج کھولیں، تو یہ وہ چیز ہے جو کبھی نہ کبھی پہنچ کے شاید کہ کامیابی سے کنار ہو، بشرطے کہ لوگ اس میں اٹھیں اور کام کریں۔ اگر یہ دنیا 1000 سال بھی قائم رہتی ہے، لاہور کبھی بھی گنگا رام کے احسانات کو چکا نہیں سکتا۔ گنگا رام ایک آدمی تھا، پورے لاہور کی تہذیب پہ غالب آ گیا، اور گنگا رام نے اسپتال بنایا، گنگا رام نے میڈیکل کالج بنایا، بچیوں کے لیے ہندو ہونے کے باوجود اس کا تصور تھا کہ ہم کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے، اس مسجد میں نہیں، اس پوری اسلام آباد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بھائی اور باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں نہ پڑھائیں، لیکن پڑھائیں تو صحیح، پڑھانے کے لیے لے کے کہاں جائیں؟ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کب اس غلامی کی زندگی کو اتار پھینکیں، تشدد کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے۔ وہ لوگ جو حکمرانی میں ہیں، وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، لاہور کینٹ کیا پورے ملک کے کینٹس میں کوئی الاؤ نہیں کیا انہوں نے اپنے بچوں کو کہ پتنگ اڑاؤ، اور بسنت آ گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، اور سول میں انہوں نے منع بھی نہیں کیا۔ ان کا یہ جو بسنت منائیں گے، انہوں نے کیا پڑھنا لکھنا ہے؟ ہمارے بچوں، تم جب پڑھو گے تو تم ہی ان پہ حکمرانی کرو۔